الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا طالب أو إلا عالم أو متعلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ رب العزت کا اتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس ادارے میں حاضری کی سعادت توفیق عطا فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں مولانا ضیاء الحق صاحب حاجی بابو کا، انہوں نے یہاں آنے کا پلان بنایا۔ واقعی یہ ادارہ اور اس کی تاریخ مولانا روح اللہ صاحب نے جس انداز میں بیان کی ہے تو جی تو یہ چاہتا ہے کہ جب بھی موقع ملے یہاں حاضری دیتے رہیں۔ مدرسۃ اسست علی التقویٰ کی یہ مثال ہے، اور اس پر انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپس میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ میں کسی تقریر کے انداز میں بات نہیں کروں گا، اور وہ شعلہ بیانی نہ رہی ہے اور نہ وہ عمر ہے۔ کتابوں میں میری جو زبان ہے اس کے علاوہ اب میری زبان میں بڑے سادے انداز میں حالات کے بھی تحت عمر کے تحت بس ایک گفتگو آپس کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نفع پہنچائے اور آپ کو بھی نفع پہنچائے۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میرے طلباء ہیں، ان کا کام ہی رات دن دینی علوم کا حاصل کرنا اور اللہ و قال رسول سے وابستہ زندگی۔ وہ عوام ہے جو مدرسہ فلاح المسلمین سے والہانہ تعلق اور عقیدت رکھتی ہے، ان کے درمیان تذکیر کی بات ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز، عمر میں اگرچہ کم ہیں لیکن علم و فن میں اور زبان و ادب میں میں نے ابھی جو بات سنی اس انداز سے سلاست، روانی، فصاحت، بلاغت کے ساتھ مولانا روح اللہ صاحب نے اس ناچیز کے بارے میں کلمات ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسا ہی مجھے بنائے۔ دیکھیے بات میری یہ ہوگی، میں مدرسے کے دائرے میں ہوں، اس کے احاطے میں ہوں، میرے مخاطب طلباء ہیں اور اساتذہ کو میں اپنا مخاطب نہیں بنا رہا ہوں بلکہ ان سے تذکیر کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی موجودگی میرے لیے دھارس کا سبب ہے۔ میں نے بڑی اہم آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ عبث کا لفظ جو ہوتا ہے عربی میں بالکل فالتو، بے مقصد، جس کا کوئی مصرف نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو، نہ دنیاوی نفع، نہ جسمانی نفع، نہ دینی نفع، بس ایک ضائع ہونے والی چیز، وقت برباد کرنے والی چیز، بے ویلو، بے قدر، بے نفع۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست وارننگ دی، ہمیں احساس دلایا ہے کہ تمہاری تخلیق کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ کائنات جو تمہیں دی گئی ہے، یہ سجائی گئی ہے، سنواری گئی ہے، نکھاری گئی ہے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ گلزار، یہ گلستان، یہ چمن، یہ وادیاں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ آبشار، یہ جھرنے جو تمہارے مصرف میں ہے، یہ چاند اور سورج، ستارے، کہکشاں، ثریا، یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں تم کو ہم نے عطا کی ہیں، تمہارے لیے جو بنائی گئی ہیں، اور تم کو ہم نے استعمال کرنے کے لیے ان کو تابع بنا دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ جیسے آپ طالب علم ہیں، اس ادارے میں آپ نے داخلہ لیا، فارم بھرا، درخواست دی، فارم ملا، داخلہ امتحان ہوا، تو اب استاد یہ کہیں گے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی داخلہ لے لیا؟ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے وقت کی پابندی، کتابوں کا مطالعہ، درس کا مراجعہ، اسباب کی حاضری، اساتذہ کی اطاعت، اور سب کچھ بھول کر کے کتابوں میں لگے رہنا، مدرسے کے قانون اور ضابطے کی پابندی کرنا۔ یہ کرو گے تب تو تم ہمارے مصرف کے ہو، اور اگر نہیں کرو گے سمجھایا جائے گا، سدھارنے کی کوشش کریں گے، وارننگ دیں گے، ضروری ہوا تو کچھ واجبی سزا دے دیں گے۔ پھر بھی اگر نہیں سدھرے، نہیں بنے، اپنے احوال کو نہیں بدلا اور اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے، اپنے مقصد کو تم نے پورا نہیں کیا، تو آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ یہاں کی فضا آپ کے لیے راس نہیں آتی، آپ اپنے گھر جائیں گے۔ علم کی داخلے کا ایک مقصد ہے، یہ پنکھا کسی نے بنایا ہے، پنکھے کا ایک مقصد ہے۔ اگر ایسے ہی بے مقصد رہے گا تو لایانی کام ہوگا، کوئی نہیں اس کو پوچھے گا۔ پنکھے کا مقصد ہے وہ آپ کو ہوا دیتا رہے، آپ ہوں یا نہ ہو، جس کو چالو کر دیا جائے تو وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، اپنے مقصد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے مقصد کے خلاف نہیں جاتا، کیونکہ بنانے والے نے ہوا دینے کے لیے اس میں موٹر فٹ کیا ہے، اس میں تار اور اس کی وائرنگ کی ہے، اس کا کنیکشن جوڑا ہے، تاکہ اپنے مقصد تخلیق یعنی بنائے جانے مقصد کو پورا کرتا رہے۔ اتفاق کی بات کی اس کا موٹر جل گیا، اس کا کوئی پرزہ خراب ہو گیا، اس کا کوئی تار ٹوٹ گیا، تو اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور اب جب نہیں بنے گا تو پھر اٹھا کر کے کباڑ میں ڈال دیا جائے گا، وہ 10,000 کا ہو چاہے 1,000 کا ہو، بے ویلو ہو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اتنا بڑا عظیم مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دی ہیں، تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام چیزیں، تمام اشیاء جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور فائدہ اٹھا کر کے اپنے کام کو پوری لگن کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے میں جٹ سکتے ہیں، وہ مقصد ہم پورا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بڑی وارننگ ہے، بڑا زبردست سوال ہے، دھمکی بھی ہے، اس کے ساتھ اور زبردست لہجہ اور سخت لہجہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، ایک دن تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی جب پیدا کیا اسی میں لوٹائیں گے، اسی میں سے نکالیں گے، اور اللہ کے
کھڑا ہو کر کے حساب دینا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہمارا وہ آدمی، وہ شخص جو ڈرا دنیا کے اندر کہ ایک دن مجھ کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، احکام الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، میرا حساب کتاب لیا جائے گا، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، اپنے مقصد کے تحت اللہ کی بندگی میں لگا رہا، کیونکہ بندگی کرنا، بندگی پر لگانا، بندگی میں زندگی گزارنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اللہ رب العزت نے ہمارا مقصد بھی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، خود کلام پاک کے ذریعے اشاروں میں صراحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہاری تخلیق آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ہے۔ تمہاری تمام محنت اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام وسائل اور ذرائع سے استفادہ کرتے ہوئے، فیض اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری پر دوسروں کو آمادہ کرنا ہے، لگانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں کے باوجود، عقل کے، سمجھ کے باوجود ایک اور چیز عطا فرمائی کہ جب یہ بگڑے، اپنے راستے سے ہٹے، اپنے مشن کو چھوڑے، اپنے مقصد تخلیق کو بھولے، تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جس طرح پنکھا اور مشین اور دیگر چیزوں کو بنانے والے مینیجر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، اس طریقے سے انبیاء کو بھیجا کہ جا کر کے ان کی اصلاح کا کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، آپ کو سب سے آخری زمانے میں بھیجا گیا بیست کے اعتبار سے، سب سے پہلے آپ ہیں تخلیق کے اعتبار سے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مشن وہی دیا گیا، انسان کو اس کے مقصد تخلیق پر لگانا، اللہ سے جوڑنا، یہی نبیوں کا مشن تھا۔ جب جب گمراہی ہوئی، جب جب فتنہ پیدا ہوا، جب جب شرک کو اور ضلالت کو فروغ حاصل ہوا، قوم اور بندوں نے اپنے رب کو، اپنے خالق کائنات کو فراموش کیا، تب تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ہر دور میں نبی آتے رہے، علاقے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، کبھی بنو اسرائیل میں آتے رہے، کبھی کسی قوم میں آتے رہے، کبھی کسی علاقے میں آتے رہے، پوری دنیا کا نبی بنا کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ یہ انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق جب جب وہ بھول جاتا ہے اس وقت اس کو یاد دلا کر کے پھر اسی لائن پر لگا۔ اور ایک عجیب تماشا، غور کیجئے گا، جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسے بغاوت نہیں کرنی۔ بھینس کو کیوں پیدا کی گئی؟ گائے کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ وہ ہمیں دودھ دے، اور اس کے گوشت سے، چمڑے سے اور تمام جو بال وغیرہ ہے اس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ کیا کبھی کسی بھینس نے اپنے دودھ دینے سے انکار کیا؟ وہ بھینس اپنا دودھ خود نہیں پیتی، کیونکہ وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ آم کا درخت، امرود کا درخت، پھلوں کا درخت، وہ پھل جو لگتے ہیں، کیا کبھی کسی آم نے کہا کہ میں پھل نہیں دوں گا ان سال؟ امرود نے کہا، پپیتے نے کہا، کوئی انکار نہیں کرتا، سب اپنی فطرت پر قائم ہیں، سب اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سے بغاوت کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ اسی لیے انسان کو اور جنات کو سدھارنے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को यही सबक पढ़ाया। उन्होंने समझा, इस्लाम कबूल किया, ईमान ले आए, एक जिंदगी की तब्दीली आई, शिर्क की जिंदगी से तौहीद की जिंदगी में, कुफ्र की जिंदगी से ईमान की जिंदगी में, जहालत से इल्म की रोशनी में और जलालत से हिदायत की रोशनी में अल्लाह ने उनको निकाला। और उसके बाद जब अपने मकसद पर लग गए, उनकी वायरिंग हो गई, उनकी रिपेयरिंग हो गई, उनकी इस्लाह हो गई, उनमें सुधार हो गया, तो वही जो सबसे जलील थे, सबसे घटिया थे, सबसे रजील थे, बेहया बेशरम थे, कातिल और खूनी थे, जंगजू और लड़ाकू थे, और जिंदगी का शोर नहीं था, शराब पीना, जुआ खेलना, लड़ना, मरना, काटना और इस तरीके से अल्लाह की खिलाफ वर्जी करना और अपनी मनमानी जिंदगी में शैतान की पैरवी करना उनकी जिंदगी थी। जलील तरीन थे दुनिया के अंदर। लेकिन जब हिदायत के नूर में वो आए, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ करके अपने को आपके दामन से वाबस्ता कर लिया, फिर अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, फिर वही बंदे बन गए और अपने को खालिक मान लिया। अब तो माबूद, खालिक और मखलूक, आका और महकूम, ये रिश्ता कायम हो गया और कहने लगे समेना वाताना, समेना वाताना, वकालू गुफरान रब्बना। हमने इताअत की, हमने सुना, और उसके बावजूद भी अगर हमसे गलती हो रही है तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ने उनको दुनिया का हीरो बना दिया, जलालत से सआदत की बुलंदियों को पहुंचाया, गुमराही से हिदायत की धार्मिक ऊंचाइयों को पहुंचाया। नाम नहीं था, नाम वाला बना दिया, महकूम थे, हाकिम बना दिया, ऊंट चलाते थे, जहांबान बना दिया, और पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। आई थी कि नहीं आई थी? सहाबा क्या थे? कोई जानने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वकार नहीं, कोई दबदबा नहीं। लेकिन यही अरब जब उनकी जिंदगी में तब्दीली आई तो फिर दुनिया के जहांबान बन गए, हुक्मरां बन गए, इंसान के इंसान। हवाओं ने भी उनकी बात मानी, दरियाओं ने भी उनकी बात मानी, दरिंदों ने भी उनकी बात मानी, सब पर हुकूमत। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल को हमेशा रहना नहीं था। एक वक्त था, एक मुद्दत थी, दुनिया में कोई भी आएगा जाना है, अल्लाह के सिवा किसी को बका नहीं। कुल्लु मना नैया फान वयब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली। रसूलुल्लाह अपना मिशन पूरा करके चले गए, लेकिन एक तरीका बताते थे, सहाबा की जमात छोड़ के गए और तालीम और ताल्लुम का एक सिलसिला छोड़ करके कुरान सीखो, कुरान समझो, कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो, मेरी सुन्नत को पकड़ो। तरक्कु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। तुम्हारे दरमियान दो उसूल, दो ज़ाब्ते, दो कायदे छोड़ के जा रहा हूँ, और जब तक उस पर अमल करते रहोगे कभी तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे अल्लाह के रसूल की सुन्नत, यही दो कायदे हमें दिए गए जो हमें इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ में कुरान आता है, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत हो तो मेरी पैरवी करो, यानी मेरी सुन्नत पर चलो। यही तो उसके मदारिस की बुनियाद है। सबसे पहला मदरसा कायम किया रसूल कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सहाबा को किताब की तालीम देते थे, हिकमत की तालीम देते थे। यह आपका मिशन था। इसीलिए फरमाया कोई तो मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया, क्योंकि मकसद पर लाना है। यह एहसास दिलाना था तुम बेकार नहीं हो,
तुम्हारा बड़ा मकसद कौमों की इस्लाह, कौमों की फलाह, लोगों की भलाई, गुमराही से निकालना, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अल्लाह की बगावत करने वालों को अल्लाह का मुताबे फरमाना, अल्लाह से दूर रहने वाले को अल्लाह से करीब करना और सबके दिलों में ये यकीन बैठाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तमाम इदारे इसीलिए कायम किए जा रहे हैं। जहां सहाबा गए दाई बनते गए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम की थी, ईसाई थे, मूसा अलैहिस्सलाम की थी, यहूदी थे, शुआइब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, 1,24,000 अंबिया और रसूल आए दुनिया के अंदर और सबकी उम्मतें रही, किसी की एक, किसी की दो, किसी की 1000, किसी की एक कौम, सबने यही पैगाम पहुंचाया। लेकिन किसी को यह नहीं कहा गया कि तुम सबसे बेहतर हो। सबसे बेहतर फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया को फरमाया क्या? लिन्नास उखरिजत लिन्नास, हम अपनी जात के लिए नहीं पैदा किए गए भाइयों, क्या आवाम हो क्या खवास, हर एक का एक मिशन है। अपने मकसद तकलीफ को समझो और दूसरों को समझाओ। जब कोई गुमराह होगा उसको हिदायत के रास्ते पर लाना या उलमा की जिम्मेदारी, नबियों का काम दिया गया। जब तक ये काम चलता रहेगा उम्मत में इस्लाह रहेगी, फलाह रहेगी। और जब उलमा ये काम छोड़ देंगे अवाम में गुमराही आएगी, अवाम ये काम छोड़ेंगे, घर घर में फितना फैलेगा। आज हमारी जिंदगी में वही हो रहा। तो उसका बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल ने सहाबा को तैयार किया, कुरान सिखाया, हदीस सिखाई, आलिम बनाया, अमल कराया, नमूना पेश किया, अमली नमूना, चलते फिरते वो इस्लाम का किरदार थे, इस्लाम की हकीकत थे, उनकी जात में इस्लाम उतार दिया था रसूलुल्लाह ने। और वो हर सहाबी जहां भी गया वो कुरान सिखाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, इस्लाम बताने वाला, दीन समझाने वाला, यही उसका मिशन था। मजालिस इसीलिए कि आप बहुत बड़े सादतमंद हैं, बड़े ही मुंतखब लोग हैं कि अल्लाह ने उसी मिशन से आपको जोड़कर आपको चुना। तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छे इसलिए हो, बेहतर इसलिए हो कि तुम सिर्फ अपना पेट नहीं पालते, अपने घर की परवाह नहीं करते, बल्कि तुम दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हो। और जब कोई बुराई होती है तो उसको रोकते हो। और अल्लाह के रसूल का यह भी फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही, तुम्हें का कोई मोमिन नहीं होगा जब तक कि वो अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए भी पसंद न करे। मजालिस में आपको तालीम क्यों दी जाती है? ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसलिए मदरसों में अल्लाह की रहमत होती है, मदरसे में वही तलबा आते हैं, मदरसों की मदद वही लोग करते हैं, मदरसों से रिश्ता वही लोग जोड़ते हैं जिनके दिल में दीन का दर्द, दीन की फिक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत है। आपका कोई और काम नहीं है। आप सिर्फ पढ़िए, सीखिए, अमल कीजिए। इस्लाम को जो कुरान में पढ़ा, जो हदीस में पढ़ा, जो किताबों में असातिज़ा ने पढ़ाया, अपनी नमाजों में उतारिए, अपने किरदार में उतारिए, अपने अखलाक में उतारिए, अपनी जबान में उतारिए। सच बोलने वाला, सच करने वाला, सच सोचने वाला, दीन के लिए सोचने वाला, कौम की फिक्र करने वाला, कौम की हिदायत के लिए काम करने वाला, न कोई गफला और न कोई लफड़ा और न कोई झगड़ा और न कोई खुदगर्जी और न कोई मनमानी और न कोई दिखावा। जिंदगी अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए। ये इसलिए मदरसों में लाया गया। आप तालिबे इल्म हैं, अक्ल वाले हैं, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के लिए पढ़ाएं। तलबा की जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए पढ़ें। मुलाजमत है, तनख्वाह मिलेगी,
ذمہ داروں کا فرض ہے کہ ان کا وقت لے رہے ہیں اور ان کو ان کے مطابق زمانے کے تحت، حالات کے تحت، ضروریات کے تحت ان کا مشاہدہ طے کریں، اور ان کا یہ فرض ہے کہ مشاہدہ اصل نہ ہو، تنخواہ اصل نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے پڑھایا جائے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں 2 رکعت میں فجر کی نماز کی نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے، 3 رکعت مغرب کی نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کے علم میں، آپ کی تدریس میں، آپ کے پڑھنے میں، آپ کے پڑھانے میں برکت اور خیر اور اچھائی اور ثواب اس وقت آئے گا جب نیت دونوں طرف سے ہوگی۔ اللہ کے لیے پڑھانے والا استاد ہوگا، اللہ کے لیے پڑھنے والا طالب علم ہوگا، اللہ کے لیے مدد کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کے لیے مدد کرنے والے ادارہ چلانے والے ذمہ دار ہوں گے۔ اور تنخواہیں، بجٹ، بچوں کا کھانا، دارالحکامات، یہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، اس کو بھی اللہ ہی کے لیے پورا کرنا ہے۔ اس لیے جس ادارے میں یہ ماحول ہوتا ہے اس ادارے کا نفع عام ہوتا ہے، اور ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے، اور ھذا ھو المقصد حیاتنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میری بات میرے عزیز طلبہ سمجھ رہے ہوں گے۔ جب بھی آپ نیت پڑھیں گے کتاب لے کر کے، چاہے آپ عربی اول کے ہوں، چاہے آپ عربی دوم، سوم، چہارم، پنجم کو ہوں، آپ نحویر پڑھیں، چاہے ہدایہ پڑھیں، اصول الشاذی پڑھیں، چاہے نور الانوار پڑھیں، شرح وقایہ پڑھیں، یا کوئی اور کتاب پڑھیں، یہ سب صرف جیسا کہ مولانا ضیاء الحق نے فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے، اور قرآن ہی ہمارا دستور، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری شریعت، ہماری ہدایت، ہمارا نور، ہمارا برہان اور ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ تمام جھمیلے جو ہیں یہ قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے، اسی پر ہم کو جمنا ہے۔ یہی ہمارا مقصد تخلیق بتا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو آج سے آپ کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ کبھی نیت کرتے بیٹھو، کہیں کوئی ہاتھ اٹھائے؟ اچھا، کوئی بغیر نیت کے بھی نماز پڑھے ہے کوئی ایسا جو بغیر نیت کی نماز پڑھتا ہو، اگر نیت مان لیتا ہو؟ سب جانتے کہ نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو قرآن پڑھنا بھی عبادت، حدیث پڑھنا بھی عبادت، دعویٰ ہے ہم اللہ کے دین کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ایک دہشت کاری کی جا رہی ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہم بے یار مددگار اپنے کو محسوس کر رہے ہیں۔ تمام پارٹیاں ہمارے خلاف، تمام تحریکیں ہمارے خلاف، تمام سازشیں ہمارے خلاف، اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، ٹی وی والے ڈیویڈ ہمارے خلاف، اور چینل والے ڈیویڈ ہمارے خلاف، اور لکھنے والے ہمارے خلاف۔ جب دیکھو ہمارے خلاف، کبھی حجاب پر، کبھی داڑھی پر، کبھی اذان پر، کبھی نماز پر، کبھی مدرسے پر یہ پابندی لگاؤ، وہ تحریر چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو ہوتا رہے گا۔ یہ صحابہ کو بھی جھیلنا پڑا تھا، لیکن ان کی زندگی کانوا یعیشون للہ ویموتون للہ، جیتے تھے اللہ کے لیے، مرتے تھے دنیا کی کوئی طاقت ان کو مصر سے نہیں ہٹا سکی، اس لیے وہ اپنا مقصد حیات سمجھ گئے۔ بلال کو گھسیٹا گیا گلیوں میں، سینے پر چکی رکھی گئی، چٹان رکھی گئی، کیا کبھی زبان سے نکلا جے شری رام؟ تھک گئے گوڑا مارتے مارتے، زبان سے احد احد احد، یہ تھا دین سے جڑنا۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹایا گیا انگارے پر، آپ کو ذرا سا ایک قدم آگ کے شعلے پر رکھا دیا جائے، فوراً ہی جے شری رام کا نعرہ لگا دیں، لیکن آگ نے ان کی کھال کو جلایا، چربی کو پلا کر کے بجھی، لیکن زبان سے نہیں نکلا اللہ واحد کے خلاف ایک لفظ۔
یہی مشن ہے بھائیوں. آج حالات ایسے ہیں، عوام کو بھی عزت اگر ملے گی اسلام سے ملے گی، یہ ہمارا یقین ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن ہمیں بننا پڑے گا. کہیں بھی کلام پاک میں نہیں آیا کہ تم ڈاکٹر بنو گے، سائنسداں بنو گے، انجینئر بنو گے اور تاجر بنو گے، کامرس کے اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے اور یہ سیکھو گے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان کنتم مومنین، یعنی ایمان تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گا. تو میرے عزیز بچوں، وقت زیادہ ہے، لمبی بات، یہ آپ کا فیض ہے کہ اسے باتیں سن رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے میں آنے کو اللہ کا انتخاب سمجھیں. یہ اہل اللہ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ دستے مبارک سے مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خون اور پسینے کی کمائی، مولانا اعجاز احمد صاحب کی توجہات اور مولانا روح اللہ صاحب ان کے داماد ہیں، مولانا امداد اللہ صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، یہ اس کو سینچ رہے ہیں. سب کچھ آپ کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے. چندے آپ کے لیے ہو رہے ہیں، گھر گھر جا کر کے سبیلوں کو بھیجا جا رہا ہے. آپ سے کیا رشتہ ہے؟ نہ آپ کے باپ ہیں اور نہ آپ کے رشتے دار ہیں. ایک بنیادی رشتہ انما المؤمنون اخوہ کہ ہم مسلمان بھائی ہیں. اللہ ہم سے کام لے لے، ہماری امت سدھر جائے، ملت سدھر جائے. یہ ادارے اسی لیے ہو رہے ہیں. عوام سے بھی درخواست یہی ہے کہ اس ادارے کو اپنی بقا کا، اپنے ایمان کے تحفظ کا، اپنے وجود اور اپنے ملی تشخص کی حفاظت کا ذریعہ سمجھیں. جن اداروں میں اور جن علاقوں میں یہ مدارس ہوتے ہیں اور عوام جڑی رہتی ہے، انشاءاللہ وہاں پر کبھی کوئی ایسی آفت نہیں آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالی ہم سب کو اس ادارے میں رہ کر کے با مقصد تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ادارہ یہ حضرات چلا رہے ہیں، اپنا خون جگر لگا رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. جو اساتذہ کرام رات دن باپ بن کر کے آپ کے سوز میں دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کی تربیت میں لگے بھی رہتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، زبان بھی درست کرتے ہیں، دماغ میں ایمان بھی اتارتے ہیں، دل میں روح و ایمان اتارتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کے فیض میں اور آپ کی برکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھنے کے رکھے اور ہم سے کوئی فائدہ اٹھا لے اور ہم دنیا کو فائدہ پہنچانے بن جائیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہے. اور اگر اللہ توفیق نہ دے کہ انسان کے بس کا کام نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.